ٹھیک سمجھ میں آتا جا رہا ہے آپ لوگوں کے؟ ہاں وہ پچھلی دفعہ جو سوال جواب بیچ بیچ میں ہو گئے تھے تو انٹریکٹیو تھا، تو اس میں کافی چیزیں کلیئر ہوتی گئی ہیں ساتھ ساتھ. جی، اور آپ لوگ تھوڑا سا اب خود بھی بہتر ہو رہے ہیں تفسیر کے حوالے سے. جی جی طریقہ میں نے ابھی بھی تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھیجا نہیں کیسے ہے غور لیکن کرنا ہے. جی میں نے ابھی تک بھیجا نہیں ہے لیکن کافی چیزیں کر دی ہیں، اس کو بھیجنا ہے آپ کو ٹرائز کر کے. یعنی طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے نا جی 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 سمجھ آ گیا. کہ کس طریقے سے آیات قرآنی میں غور کرنا ہے، کیسے مطالب کو اخذ کرنا. ایک میں کتاب ہے میرے پاس، وہ مکتب رسول آیت اللہ محسن قرارتی کی، تو وہ میں پڑھتی تھی، مجھے سمجھ اتنی زیادہ نہیں آتی تھی، لیکن اب تفسیر کے بعد مجھے بہت اچھی طرح وہ سمجھ آتی ہے. مطلب پہلے مجھے کنفیوژن ہی رہتی تھی کیا ہے اس میں، کچھ واضح نہیں تھی. وہ بک بہت اچھی بک ہے، تو وہ میں پڑھ رہی ہوں مستقل، تو مجھے اب بہت زیادہ سمجھ آ رہا ہے، پہلے سے بہت بہتر ہو گیا، کانسیپٹ کلیئر ہوتے جا رہے ہیں. الحمدللہ، شکر اللہ کا، اور آپ کی نوازش ہے اللہ آپ کو صحت اب دے. ہم یہاں تک پہنچے تھے نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر ہم بات کر رہے تھے. تو اب اس میں آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کو کلوز کر دیں. اور ظاہر ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ یہ جتنے بھی عنوانات ہیں، چاہے ہدایت ہو جو اہدنا سے ریلیٹ کرتا ہے، اسی طریقے سے غیر المغضوب ہو یا ولا الضالین ہو، یہ بہت بڑے ٹاپکس ہیں. اور میں نے آپ کو تھوڑا احساس دلانے کی کوشش کی کہ اس کا اسکوپ اور اس کی ڈیپتھ کیا ہے خود قرآن کریم میں، کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل کوئی معمولی سی بات ہے. اور ابھی ہم 2 ویک سے خالی مغضوب علیہم اور ولا الضالین پر ہی بات کر رہے ہیں. تو یہ ڈائیگرام آپ لوگوں کو میں امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کے بیک گراؤنڈ نوائز نہیں ہے تو آپ اپنے مائک کو اوپن رکھ سکتے ہیں اور انٹریکٹیو، یعنی ہم بیچ میں بھی بات کر سکتے ہیں، جو میں زیادہ پسند کروں گا. ٹھیک ہے، تو یہ ڈائیگرام سمجھ میں آ گیا تھا، گمراہی اور ضلالت اور جی بالکل صحیح سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے. تو ایون جب کوئی سبیل سلام پر ہو، اس سے بھی گڑبڑ کی طرف جانے کی امکانات موجود رہتے ہیں. اور پہلے انسان کو ایک ٹہوکا لگتا ہے جو اسے سلامتی کی سبیل سے ہٹاتا ہے، تو وہ جو معمولی سا ڈیویشن ہے وہ کیا ہے؟ معصیت ہے. اور جو ڈیزائربل سچویشن ہے وہ یہ کہ معصیت کا علاج فوراً توبہ سے کیا جائے، یعنی بندہ واپس آ جائے رستے پہ، ورنہ دور نکلتا جائے گا یہاں تک کہ راہ گم ہو جائے گی، ضلالت اپنا ڈیرا جمانا شروع کر دے گی، پھر بھی واپس آنے کا امکان موجود ہے. لیکن وہاں پر جو خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے وہ کیا کہ اب شیاطین نے گھیر لیا اور نفس امارہ بھی زیادہ اسٹرانگ ہو رہا ہے، تو پھر واپس آنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، توبہ کی توفیق ملنا مشکل ہوتی جاتی ہے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پھر وہ پہلے بے ہدف کرتے ہیں، غاوی. اچھا، آپ اگر غی یا غاوی کا ترجمہ دیکھیں گے نا، ایون لغت وغیرہ میں بھی، تو وہ بھی گمراہی کر رہے ہوں گے. لیکن قرآن کریم ہم کو بہت سارے ورڈز ایسے ہیں کہ جن کی معنویت خود قرآن ہم کو سمجھاتا ہے، اور وہ فقط لغت سے نہیں حل ہوتے ہیں وہ مسائل. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ بعض ایون لغت کے حوالے سے بہت زیادہ اسپیسیفک ہوتے ہیں، لیکن لغت ہر مسئلے کو حل نہیں کرتی ہے، کیونکہ لغت بھی انسانوں نے لکھی ہے، لغت کسی صاحب وحی نے نہیں لکھی ہے. تو انہوں نے اپنی بیسٹ پاسبل ایفرٹ کی ہے معنی کو بیان کرنے کے حوالے سے، لیکن کئی جگہوں پر یہ فیل ہوتا ہے، اور جیسے آیت اللہ جوادی عاملی نے بھی اپنے اس میں
یہ بات واضح طور سے کہی ہے کہ یہ جو بڑے بڑے لغت لکھنے والے ادیب ہیں، لٹریری پیپل ہیں، وہ قرآن کی دقتوں اور باریکیوں کو نہیں حل کر سکتے. قرآن کا جو نور ہے اس کو سمجھنے کے لیے انسان کا نورانی ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کی گہرائیوں کو جان سکے. تو میں نے آپ کو یہ بات عرض کی تھی کہ اگر آپ غی کو بھی ایک گمراہی کے طور پر لیں گے تو وہ گمراہی ایک ڈفرینٹ وے کی، ایک ڈفرینٹ انداز کی گمراہی، اور وہ ہے بے ہدف ہو جانا. ٹھیک، تو اس کے بارے میں پہلا تو یہی ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر آیت لا اکراہ فی الدین، میں نے کہا تھوڑا سا غی کو بھی واضح کر دیں کیونکہ یہ بھی ضلالت اور مغضوب علیہم کے ساتھ ہی، یعنی یوں کہہ لیں کہ اس پورے پیکج کا ہی حصہ ہے کہ جو انسان کی معصیت اور بھٹکنے سے شروع ہوتا ہے اور غضب الہی کا شکار ہونے پر ختم ہوتا ہے. تو اس میں بھی آپ اس میں آیت میں دیکھیں جو 256 ہے بقرہ کی، کہ قد تبین الرشد من الغی، کہ ہم نے رشد کو غی سے بیان کر دیا، یعنی روشن کر دیا ان دونوں کو کہ رشد کیا ہے، غی کیا ہے. یہ بالکل کلیئر ہے ہماری طرف سے، اس میں ہم نے کوئی شک شبہ ابہام لوگوں کے لیے نہیں چھوڑا ہے کہ یہ دونوں راہیں ان کے اوپر کنفیوزڈ ہو جائیں رشد اور غی کے حوالے سے. آپ اس کا معنی جانتے ہیں آپ لوگ رشد کا؟ رشد کا مطلب مربی اور ہدایت دکھانے والا، ہدایت دینے نہیں، والا. وہ تو رشد تو ایک چیز ہوگی نا، جی جی. یعنی اس میں وہ تو راشد کو شاید ہم کہہ سکتے اچھا، ہیں. رشد یعنی مطلب رشد کا مطلب کسی چیز کو روشن کرنا نہیں ہوگا؟ جی نہیں، رشد کو بھی تھوڑا ہدایت کے معنی میں لیا جاتا ہے عام طور سے، اور غی کو گمراہی کے معنی میں لیا جاتا ہے. اگر آپ قرآن کریم کھولیں اس کا ترجمہ دیکھیں تو آپ مجھے ابھی بتائیے گا کہ ترجمہ اس قسم کا ہی آپ کو ملے گا کہ بے شک گمراہی ہدایت سے الگ ہو گئی یا گمراہی ہدایت سے الگ کر دی گئی. ٹھیک ہے، لیکن ایک اصول اور تفسیر میں یاد رکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے، اور بلکہ کسی زبان کے اندر بھی یہ ایک اہم اصول ہے. اگر آپ اس زبان کی ادبیات کو جاننا چاہتے ہیں، اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، کہ الفاظ کوئی بھی لفظ ہو وہ ایک کیفیت کے حوالے سے وضع کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیفیت ہوتی ہے، حالت ہوتی ہے، کوئی ایک مشاہدہ ہوتا ہے، اس کے مطابق ایک لفظ ہوتا ہے. تو کوئی بھی دو لفظ ایگزیکٹلی ریپلیسبل نہیں ہوتے، یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک لفظ کو اٹھائیں اور دوسرے لفظ کو بالکل اس کی جگہ پر رکھ دیں اور وہ بالکل فٹ ہو جائے. یعنی جیسے آپ اسکروز یا نٹ بولٹ کرتے ہیں نا، کہ ایک خراب ہو جاتا ہے تو نکالتے ہیں بازار سے، اسی اسپیسیفیکیشن کا لا کے لگا دیتے ہیں اور وہ بالکل ویسے ہی فٹ ہو جاتا ہے. الفاظ ایسے نہیں ہوتے، بلکہ ان میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی فرق ان کے اندر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ڈفرنس ہوتا ہے. اور خاص طور سے اگر آپ کوئی کتاب قرآن کے معیار کی پڑھ رہے ہوں، آپ کو یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ خدا نے ایک ہی بالکل بات بتانے کے لیے دو ڈفرنٹ قسم کے لفظ یوز کیے ہوں گے. ایسا یعنی کہ یہ ویسے بلاغت بھی عام طور سے ایسی نہیں ہوتی ہے. یعنی جیسے ہم ایک بات کہتے ہیں نا، فہم و ادراک، شعور،
کہ ہم ایک ہی چیز کے بارے میں، یعنی جیسے آپ اگر میری بات سن رہے ہیں، میں آپ سے پوچھوں آپ نے میری گفتگو کا فہم حاصل کیا، آپ نے میری گفتگو کو درک کر لیا، یا آپ نے میری گفتگو کے بارے میں شعور حاصل کر لیا، کیا میں تینوں سے ایک ہی مطلب لوں گا؟ آپ کو کیا لگے گا؟ جی آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ میں تینوں سے ایک ہی بات مراد لے رہا ہوں؟ ایک بالکل یہی لگتا ہے، تینوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یعنی کہ میں کیا مراد لے رہا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ جی، یعنی کہ چاہے میں فہم کا لفظ استعمال کروں، ادراک کا لفظ استعمال کروں، شعور، تو آپ کو لگے گا کہ جی آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی، اور میں بس ذرا موٹے موٹے الفاظ بول کر نا اپنی گفتگو کو زیادہ سجا بنا رہا ہوں، امبیلش کر رہا ہوں۔ لیکن اگر میں واقعاً ادبی معیار اور ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فہم ایک الگ چیز ہے، ادراک ایک الگ چیز ہے، شعور حاصل کرنا ایک الگ چیز ہے، یہ تینوں الگ الگ معاملات ہیں۔ ٹھیک، تو اسی طریقے سے رشد ایگزیکٹلی ہدایت نہیں ہے، اور غی بعینہ ہی گمراہی نہیں، اگرچہ کہ یہ آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں رشد جو ہے نا وہ ایکچولی کس سینس میں ہے۔ شاید ہم نے بات کی بھی ہے، رشد پر بات کی ہے میں نے، اس کی ڈیفینیشن یا اس کو امپلیکیشن سمجھائی ہے، رشد کیا ہوتا ہے؟ نہیں سر، جی نہیں، نہیں۔ دیکھیں جب ایک انسان ہے، آپ نے بھی اس کا تجربہ کیا ہوگا، یعنی میں ایسی ایگزامپل دوں جو آپ سب کو ہی سمجھ میں آئے، کہ جب آپ نے کالج میں یا یونیورسٹی میں داخلہ لیا کچھ بھی سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی فار ایگزامپل انجینئرنگ، آرٹس، میڈیکل، تو جب آپ نے داخلہ لیا تو جو چیز آپ سیکھنے کے لیے گئے آپ اس کے بارے میں بالکل لا علم تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے انجینئرنگ کیا ہوتی ہے، میڈیسن کیا ہوتا ہے۔ آپ نے 3-4 سال وہاں پر یونیورسٹی کے اندر گزارے، آپ میں فزیکلی کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ فزیکلی تو نہیں آ رہی۔ نہیں سر، مطلب یہی ہوگا تھوڑے سے اور ایجڈ ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا کچھ، مطلب اس کا لیکن آپ کی پڑھائی سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح۔ ٹھیک، اچھا اس کے بعد آپ کی ذات میں ایک تبدیلی آ رہی ہے، جی بالکل، وہ مینٹل اپروچ بڑھ رہی ہے نا چیز کے بارے میں۔ تبدیلی کس حوالے سے آ رہی ہے؟ یعنی اگر میں یہ بات آپ کو کہوں کہ آپ میں تبدیلی اس طریقے سے آ رہی ہے کہ آپ کی ذات کا کے اندر ایک پھیلاؤ اور ایک وسعت پیدا ہو رہی ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ جی صحیح ہے۔ یعنی کہ دیکھیں آپ اگر پہلے ایک پوائنٹ کی طرح تھے تو اب آپ پہلے چھوٹا سرکل پھر بڑا سرکل، آپ کی ذات پھیل رہی ہے، اس میں ایک پھیلاؤ، ایک ایکسپینشن ہو رہا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اور اس پھیلاؤ کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ جو بھی علم اور ہنر ہے وہ اس آپ کی ذات کے دائرے کے اندر آتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی اگر آپ میں میڈیسن کی ایگزامپل دوں کہ اب آپ جو ہے نا بیماریوں کے بارے میں جاننے لگے ہیں، علم حاصل کرنے لگے، یہ علم ہو گیا، اس کے بعد آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے، پتہ ہے کہ اس بیماری کے لیے مجھے یہ دوا دینا ہے، اس بیماری کے لیے سرجری کرنا ہے، اس بیماری کو اس طریقے سے علاج کرنا ہے، یعنی پھیل رہی ہے اور اپنے احاطے میں اس علم اور ہنر کو لیتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ جو ذات کا آپ کا پھیلاؤ ہے یہ ایک ہدف کی طرف ہو رہا ہے یا یوں ہی ہو رہا ہے؟ جی ہدف کی طرف، ہدف ہدف کی جانب ہو رہا ہے۔
फोकस्ड है. वो हदफ क्या है? वो आपका मतलूबा इल्म है, यानी मेडिसिन है, एक बंदे का दायरा और है. ये जो जात का फैलाव है ना, कि ये फैलाव बेमाना नहीं है, बगैर किसी हदफ के नहीं है, इसको कहते हैं रुश्द. आप समझ में आई? जी सर. यानी जी जी बोलें. सर. जी बोलिए. जी सर सही है. हिदायत, वही रुश्द और हिदायत. नहीं, रुश्द तो मतलब हिदायत से ये अलग है. हिदायत नहीं है, ये इसका मतलब ये है कि आपका जो जिसका हम कहते हैं कि यानी विजन बढ़ता इसमें जा रहा है. हिदायत इसका एक जुज्व है कि हिदायत कहाँ पर आ रही है? वो सारी के सारे गाइडेंस और इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है, जिसकी बिना पर आपकी जात एक्सपैंड कर रही है. तो सर ये ठीक है. सेल्फ डेवलपमेंट हो गई, सेल्फ जी डेवलपमेंट हो गई, सेल्फ डेवलपमेंट हो गई एक तरह से. हाँ, लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट इन द रियल सेंस, हिदायत यहाँ से आ रही है आपके पास. सर वो हिदायत हिदायत है. मौजूद है तभी हम हदफ की तरफ इसी वजह से जा रहे हैं ना. हाँ, लेकिन हिदायत हिदायत तो और मौजूद रुश्द नहीं. दो अलग चीजें हैं या नहीं है? जी अलग हो गई इसलिए से. मैं ये समझाना चाह रहा हूँ सही. जी कि रुश्द का मतलब क्या है? कि इंसान की जात का फैलाव. कि इन्हें फैलाव का मतलब है कि वो एक इल्म को, हुनर को, मारिफत को, कमाल को अपने अंदर ले लेता है, अपने अहाते में ले लेता है. ठीक. और ये जो एक्सपेंशन ऑफ द सेल्फ है, ये एक हदफ की जानिब होता है, एक हदफ के एतबार से होता है. यानी जो इल्म दीन सीख रहा है वो इस एतबार से रुश्द हासिल कर रहा है. जो इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, लॉयर बन रहा है, हर एक अपने अपने हदफ के मुताबिक रुश्द हासिल कर रहा है. सही. तो रुश्द का जब सेंस बनता है तो वो इन विद रिस्पेक्ट टू किसके बनता है? हदफ के बनता है. तो अगर खुदा गई को रुश्द के बिलमुकाबिल रख रहा है, तो अब गई की तारीफ आप खुद समझ लीजिए क्या होगी? जो हदफ से हटा बेहदफ दे, होना, बेहदफ हो जो हदफ से जाना. हटा दे. ठीक है, समझ में आ गया. सही. जब आप एक फिनोमेनन, लेकिन रुश्द की ये जो तारीफ है ना, ये आपको उसी वक्त क्लियर हो पाएगी कि जब आप और ज्यादा थोड़ा डीप जाएंगे आयात कुरानी में और थोड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी को भी समझते होंगे. क्योंकि प्रॉब्लम एक बहुत ज्यादा ये होती है, यानी हमारे उसमें कि जो, अगरचे कि ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये एक मसला बहुत रेलेवेंट है कि हमें ऐसे उलमा नहीं मिलते हैं कि जो मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स पर हावी हों. यानी अगर कोई वो इंसान है कि जो लुगत और अदब का माहिर है, तो वो नफ्सियात नहीं जान रहा होता है. अगर वो जान रहा होता है तो वो इस तरफ कमजोर होता है. तो इस बिना पर क्या होता है कि बहुत सारी जगहों पर तशनगी आ जाती है बात को समझने में. ठीक है, आपको बात समझ में आ रही? क्लियर हो गई ये बात? रुश्द और गई क्या है? जी बिल्कुल सर. बिल्कुल सही. ठीक है. अच्छा, अब कुछ आयतें देख लीजिए इसी गई के हवाले से, गई और गावी. ये आयत आप लोगों को पता होगी, बताएं किस सूरे की है? ब्लू में जो है, वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी. मोबाइल पे सर्च किए बगैर. जी, है जहन में किसी के? सूरह अनकबूत की है. सूरह अनकबूत में तो 175 आयतें ही नहीं है. सूरह अनकबूत तो टोटल 69 है आयतें. ये भी एक क्लू है. कौन सी सूरह है, कौन सी सूरतें ऐसी हैं? 175 आयत आपको मिलेगी. नहीं भी तो बहुत बड़ा क्लू है. बहुत सारी चीजें, बहुत सारी आयतें खत्म हो गई है. सर ये सूरह आल इमरान की तो नहीं? ये सूरह आराफ है. आराफ सूरह होगा. आराफ. ठीक.
اور سورہ آراف، میں نے اس لیے پوچھا کہ یہ بہت مشہور واقعے سے ریلیٹڈ ہے یہ آیت، یہ اور اس کے بعد والی بلعام بن باعور والے واقعے سے ریلیٹڈ ہے، تو اس لیے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں نا، کہ جو میں نے کہا تھا کہ 3 مثالیں قرآن نے ایسی دی ہیں کہ جو ہائی لیول کے مومن ہونے کے بعد پلٹائے جن کا گئے، کوئی یہ کام بالکل تمام ہو گیا، بالکل یہ وہی آیت ہے۔ ٹھیک، ان پر تلاوت کرو اس کی خبر آتیناہ آیاتنا، جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا کی، یعنی آیتوں کا علم، آیتوں کی حقیقت۔ فن صلاح منہا، وہ اس میں سے نکل کے سلپ آؤٹ ہو گیا، باہر نکل گیا۔ یعنی اگر آپ اس کو تصور کرنے کی کوشش کریں کہ جو میں مثال کئی دفعہ دے چکا ہوں کہ جو کچھ بھی خدا کی طرف سے آتا ہے یا ملتا ہے، ایمان ہو، تقوی ہو، علم ہو، معرفت ہو، وہ ایک محفوظ حصار اور قلعے کی طرح ہوتا ہے۔ بندہ جب تک اس کے اندر رہتا ہے محفوظ ہوتا ہے، لیکن یہی جو ڈائیگرام ہے نا، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب تک انسان ان باؤنڈریز کے اندر ہے سیف ہے، لیکن اس کی دیواروں سے شیاطین لگ کے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سارے ماڈل میں نے آیت قرآنی کے مطابق ہی بنائے، تو اس کی دیواروں سے شیاطین لگ کے بیٹھے ہوئے، بندہ اس میں سے نکلا اور انہوں نے گریب کیا، انہوں نے اٹیک کیا۔ تو دیکھیں آیت آپ کو کیا کہہ رہی ہے، فن صلاح منہا، وہ اس میں سے سلپ آؤٹ ہو گیا، نکل گیا، ہم نے جو اس کو اپنی آیتوں کا علم عطا کیا تھا اور وہ حصار تھا، تو جب وہ یہاں سے نکل گیا باہر، تو پھر آگے اور کون انتظار کر رہا ہے اس کا؟ جی شیاطین، شیطان انتظار کر رہے ہیں، یہ دیکھیے آیت کیا کہہ رہی ہے، شیطان انتظار کر رہے فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، کیا مطلب ہوا؟ بس اس نے شیطان کی اتباع شیطان کی کی، پیروی کی۔ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اچھا شیطان، اس نے شیطان کی اتباع نہیں کی، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ جی، فَأَتْبَعَهُ، یہ آپ اس کو یاد رکھیں، پھر یعنی یہاں سے اس سیف زون سے نکل گیا، تو پھر کیا ہوا کہ جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پھر وہ پیچھے رکھ، اور آخر میں اس کو کیا کر کے چھوڑا، فَكَانَ مِنَ الغاوین، بے ہدف کر دیا۔ جی، بات واضح ہو رہی، یعنی پہلے وہ ادھر سے بھٹکا، بے ہدف تو سر، بے ہدف تو وہ خود ہو گیا نا، اپنا ہدف بھول گیا نا، اس کے بعد ہوا نا یہ سب۔ ہاں لیکن ہدف کس نے وہ ہو گیا، لیکن کس وجہ سے ہوا کہ یہ جو شیاطین بیٹھے ہیں، دیکھیں بات وہی ہے کہ گڑبڑ تو انسان خود کرتا ہے، شیطان ہمیشہ جلتی پہ تیل ڈالتا ہے، شیطان کا کام ہے ہی یہی۔ ہاں شیطان کا تو وہ ہے ہی، یہ بات اس تو کا ہم پہلے کر چکے ہیں نا، وسوسہ، ڈیسائیڈ کر وسوسہ ہی چکے ہیں ڈالتا نا۔ ہے وہ تو جی سر، وسوسہ لیکن کی، راہ سے پہلے بھٹکا نا سر، جی پہلے راہ سے بھٹکا ہے خود، پھر اس کے بعد شیطان نے اس کو مزید پش کیا آگے، ہاں، تو یعنی اس کہ کے پیچھے لگے ہوئے۔ یہ جو میں آپ کو آیت اس حوالے سے بتا رہا ہوں کہ آپ توبہ اس نہیں پوری کی اس نے۔ ڈائیگرام کو ہاں اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ آیات کا علم ہم نے عطا کیا، یعنی یہ سبیل سلام تھی، جی جی، پہلے اس نے معصیت اختیار کی، یعنی اس میں سے نکلا، یہاں پورے چاروں طرف شیاطین بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس کے پیچھے ہو لی، اور اس کو کیا بنا کے چھوڑا، غاوی اور بے ہدف، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور جب غاوی کی حد تک کوئی پہنچ جائے، پھر اس سے ہونے میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں رہ جاتا، ٹھیک، کلیئر ہو رہی ہے بات؟ جی جی، کہ یہ غاوین کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا سخت ہے، کہ غاوی یعنی پھر انسان اگر اپنا ہدف
اپنا پورا نظام ہی لوز کر گیا. اور اگلی آیت اگر آپ دیکھیں نا تو بہت ڈینجرس ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. آپ اس میں دیکھیں تو آپ کو وہاں پر وہ بات بھی مل جائے گی کہ جو ہم پہلے ڈٹرمن کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی حیات کی محبت ہی ہے اصل میں، کہ جو انسان کو بے ہدف پہلے بناتی ہے اور پھر مغضوب علیہم میں لے جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین سے چمٹ گیا بلند ہونے کے بجائے. اچھا، یہ سورہ شعراء کی آیتیں ہیں 1991 کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. یعنی غاوین سوائے جحیم کے اور کسی چیز کو ایکسپیکٹ کرنا ان کے لیے مشکل ہے. ازلفت نزدیک کر دی گئی جنت متقین کے لیے، اور سامنے لا کے رکھ دی گئی جحیم غاوین کے لیے. تو بے ہدف ہونے کا جو نتیجہ ہے وہ یہاں پر بڑا کلیئرلی اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو نتیجہ، یعنی یہ سوائے جہنم کے آخرت میں کہ جو غاوین ہیں وہ اور کسی چیز کو نہیں دیکھیں گے. میرا خیال ہے، شاید غلط نہ ہو، کہ ہماری گفتگو سے پہلے آپ کے ذہن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی کہ غاوین نام کے بھی کچھ لوگ ہوں گے. جی جی بالکل بالکل نہیں. یہ والی اصطلاح آپ لوگوں کے دماغ میں نہیں ہوگی. نہیں، یہ نہیں بلم باور نہیں غاوین والی اصطلاح. غاوین، جی غاوین تو کئی دفعہ مطلب سمجھ میں آئی کہ یہ بھی ایک گروہ ہے. سر یہ دونوں گروہ پھر وہی ہو گئے جن کے لیے ڈائریکٹ جنت میں جانے کا، اور دوسرے گروہ کے لیے ڈائریکٹ دوزخ میں جانے کی جو آپ نے بات بتائی تھی، یہ اسی کلاس میں فال کر رہے ہیں. ہاں، اسی کے قریب ہے کہ جیسے متقین ہیں تو متقین جنت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور جو غاوین ہیں جہنم ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اور اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ یعنی کہ جنت ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے بنیادی طور سے جنتی ہونے کے تقاضوں کو پورا کر دیا ہے، اور اسی طریقے سے جہنم کے ساتھ ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جہنمی ہونے کی ریکوائرمنٹس پوری کر دی. لیکن زیادہ تر انسان جو ہے نا وہ جنت اور جہنم کے بیچ میں لٹکے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ تر انسان جو ہے ان کے بیچ میں، کہ نہ ابھی وہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. لیکن اگر کسی کے لیے یہ ہوگا کہ جنت اس کے ہمراہ ہے تو اس نے وہ چیزیں شرائط پوری کر دی. ایسے ہی دوسری طرف. اچھا، یہ جو نیچے والی آیت ہے اس کو ہم تھوڑا تفصیل میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان حوالوں سے ہے کہ اغوا کرنا، غاوی ہونا، لیکن شیاطین کے ہاتھوں نہیں. ٹھیک ہے، میں اس وجہ سے اس آیت کو آپ کے سامنے میں رکھا ہے کہ شیاطین کے ہاتھوں نہیں، بلکہ انسانوں کے گروہ اور اسپیسیفکلی با اثر افراد، وہ ان لوگوں کو کہ جو دنیا میں ظاہراً لوور اسٹیٹس کے ہوتے ہیں یا غریب ہوتے ہیں، ان کو غاوی بناتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کے سامنے تو بہت مثالیں ہوں گی، جی میں نام کہہ لوں. جی سر. جس طریقے ہم نوجوان پچھلے 30 سالوں میں بے ہدف ہوئے ہیں، آپ لوگوں کی تو نظروں کے سامنے پتہ نہیں کیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. تو یعنی یہاں اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فقط شیطان نہیں ہے
بلکہ یوں کہہ لیں کہ شیاطین جن و انس دونوں غاوی بنانے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں، کہ وہ شیاطین جو ابلیس کی نسل سے ہیں اور وہ شیاطین کے جو انسانوں میں اس کے پیروکار ہیں، ان کا مین آبجیکٹو کیا ہے کہ انسانیت کو ایم لیس بنایا جائے۔ تو یہاں سے آپ کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں طاغوت وغیرہ، ان کا مین کام کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگوں کو کس طرف لے جا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ وہ گناہ نہیں بلکہ وہ کیا بن جائیں؟ بے ہدف ہو جاتے ہیں، بے ہدف ہو جائے، زندگی میں ہدف ہو کوئی ایم اور آبجیکٹو باقی نہ رہے۔ ٹھیک، تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قال الذین حق علیہم القول، وہ لوگ کہ جن پر قول ثابت ہو گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انہیں قول ثابت ہونے کا مطلب کہ ان پر جہنم کا اسٹیمپ لگ گیا۔ اب یہ کیا بولیں گے؟ ربنا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کرایا تھا کہ جتنے بھی کافر، مشرک، ظالم، ستمگر، سب آخرت میں قبر میں جا کے سب خاضع و خاشع ہو جائیں۔ یہ ساری اکڑ جتنی بھی ہے نا، یہ خالی صرف دنیا کی حد تک ہے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے اغوا کیا تھا۔ ٹھیک، اب یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم نے اغوا کیا تھا؟ بتائیں۔ یعنی جن کو بعض اپنا اوقات ہدف ہم بھول کہتے گئے، ہیں کہ یہ مستضعف لوگ ہیں۔ ہاں کمزور جی، تھے وہ۔ کمزور لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو کمزور لوگ ہیں۔ کمزور لوگ، میں ایک بات اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ضعیف اور مستضعف میں بہت بڑا فرق ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، ایک کمزور وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی نالائقی اور بے عملی کی وجہ سے کمزور اور ضعیف ہوتا ہے۔ اس ضعیف کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی کنسیشن نہیں ہے، کوئی اپریسیشن نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہے؟ جی 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 سر۔ بلکہ اس کے لیے خدا کی طرف سے جو، یعنی خدا کے نظام میں اس کے لیے جو پروویژن ہے نا کہ اس کو اچھے طریقے سے مار پڑے، کہ شاید اسی مار کے بعد ہی اس کو کچھ ہوش آ جائے۔ کوئی کنسیشن نہیں کہ میں کمزور ہوں۔ پوچھا جائے گا بھائی کس وجہ سے کمزور ہے آپ کو ہاتھ پیر نہیں دیے، آپ کو وسائل نہیں دیے، آپ کو طاقت نہیں دی، دماغ نہیں دیا، آپ کے پاس کس بات کی کمی ہے؟ کیوں کمزور ہے؟ جیسے علامہ اقبال نے بھی ایک اپنی کسی شعر میں لکھا ہے نا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ بہت اچھا ٹرم ہے یہ، جرم ضعیفی۔ ضعیفی جرم ہے خدا کے نظام میں، کوئی کریڈیٹیبل بات نہیں ہے کہ جی میں ضعیف ہوں۔ اس کو مستضعف نہیں کہتے۔ مستضعف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں، یعنی جو خود اچھا انسان ہو، صحیح انسان ہو، لیکن طاغوتی یا اس قسم کے شر والے لوگ اس کے پیچھے لگیں کہ اسے کمزور رکھا جائے۔ یعنی جیسے ائمہ علیہ السلام مستضعف ہیں کہ ان کو ظالم حکمرانوں نے بھی ضعیف بنانے پر پوری ایفرٹ کی، اور جو ان کے اپنے ساتھی تھے انہوں نے بھی ان کو ضعیف رکھنے میں سپورٹ کی، یعنی انہوں نے بھی، وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، انہوں نے بھی ان کی حمایت نہیں کی جیسا ان کا حق تھا۔ اس کو کہتے ہیں مستضعف۔ ٹھیک ہے، فرق واضح ہو رہا ہے؟ تو سر جی اس میں ایک سوال ہے سر، تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہیے۔ تو ضعیف تو وہ ہو گیا جو کمزور ہو گیا، وہ اپنی نالائقی کمزوری کی وجہ سے۔ مستضعف کو کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ ہوا تو نہیں۔ جب ہم آئمہ کی بات مستضعف کریں، ہو جاتا ہے نا، ائمہ ضعیف ہو گئے نا، ظاہراً کمزور ہو گئے، ضعیف ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟
جی سر ظاہراً میں تو اگر ہم دنیاوی لحاظ سے وہ اقتدار کی اور رول کی حکومت وغیرہ کی بات کریں تب تو صحیح ہے، نہیں، لیکن ہر اگر اعتبار سے دیکھیں جیسے خاص طور سے یعنی ہم لوگ اس کا ذکر، مجھے نہیں پتا آپ لوگ شاید جانتے ہوں گے، لیکن میرے تجربے میں ہے کہ یہ ذکر ہم نسبتاً کم کرتے ہیں امام کاظم علیہ السلام کا. بلکہ آپ لوگ مجھے بتائیں امام کاظم علیہ السلام کی لائف ہسٹری کے بارے میں آپ کو جو مین کچھ فیچرز ہیں ایک دو بتائیں. پہلا تو یہی ایک کہ یہ 14 کہ سال قید میں رہے اور نہیں، مطلب زیادہ کس ہائی پوائنٹ لائٹ آف تو ویو سے قید ہے تو ضعیف، مستضعف، مظلومیت کس عنوان سے تھی؟ مطلب قید میں رہے، ان کی زیادہ قید تر میں ہونے کی زندگی وجہ قید سے میں گزاری، اور دوسرے ملک میں، مطلب اپنے وطن سے دور. اپنے تو اصحاب اس نے بھی ان کو دھوکہ دیا. یعنی یعنی کہ ان آپ کو اس میں دیکھ ان کو جی جی یعنی آپ ان تو کو سب جو ہے نا وہ مستضعفین بنا دیا گیا اس میرا خیال ہے معنی ایک میں کام کرتے ہیں نا کہ کہ وہ ان جس کی کو فعالیت بات ختم کر دی کرنی ہے گئی نا، اور جس کو بات کرنی ہے وہ اپنا ہینڈ ریز کر لیں تاکہ آواز ٹکرائے نہیں. تو چلیں رضوان صاحب آپ بات کریں. جی رضوان صاحب بولیں. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ان ہستیوں کو مستضعفین اس لیے ان معنوں میں کر دیا گیا کہ ان کی فعالیت کو ختم کر دیا گیا، جو ان کا مشن تھا وہ پورا نہیں کر سکے، اور 11 کے 11 ایمان اپنا مشن پورا نہیں کر سکے، اس لیے ان کو مستضعف کر دیا، ان کو کمزور کر دیا گیا تھا. ٹھیک وہ چلیں. اپنے طور پر اور کوشش کوئی کرتے رہے کہ آئندہ جی آنے والے جی اور یعنی خاص سر طور سے میں امام کاظم علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. سر ہم یہ مینشن کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ ان کی فعالیت ختم کر دی گئی. ختم کرنے والا تو سینس نہیں بنتی ہے میرا خیال ہے. کمزور کر دیا جانا یا اس کا لیول تھوڑا سا کم کیا جا سکتا ہے، لیکن ختم کرنے والی بات آئے گی تو پھر میرا خیال ہے یہ تو پورا چیپٹر گول ہو جائے گا. ٹھیک جی. اور کسی کو بات کرنا ہے؟ نہیں سب بظاہر تو ختم ہی کر دی گئی نا ان کے اصحاب نے بھی، اور دشمنوں نے، دوستوں نے، سب نے مل کر. تو وہ ایک نظام جو خدا نے بنایا تھا اس کو تو مطلب اس کے تحت تو سب نے ختم ہی کر دیا تھا، لیکن جو خدا نے نہیں خیر ولایت وہ دی. اس پر بحث ابھی نہیں کریں. مطلب یہ کہ جو میں جو کہہ رہا ہوں نا ضعیف اور مستضعف والی بات. ضعیف کر دیا گیا تھا، مطلب بالکل ٹھیک مستضعف کر دیا گیا تھا. جی. پہلے آپ ضعیف اور مستضعف کا فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ جی دونوں فرق ہے، سمجھ آ رہی ہے، بہت بڑا فرق ہے، جی بہت بڑا فرق ہے. بہت بڑا فرق ہے. خود ضعیف اپنی مرضی سے ایک میں اس میں ہوا ہے، اپنی جبری طور ہے نالائکی اور سے ایک ہوا ہے. اپنی سستی، کاہلی اور جہالت کی وجہ سے. بالکل بالکل بالکل. کیونکہ جو انسان ان نالائقیوں میں پڑے گا، مثال کے طور پر علم کے رستے پہ نہیں جائے گا، جہالت کو لاد لے گا، تو کیا حال ہونا ہے ان کا؟ اور اس کے بعد کہیں جی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. تو اس قسم کے آئیڈیاز یا اس قسم کے آرگومنٹس خدا کی بارگاہ میں انٹرٹین نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دو پھر اوپر سے اور پڑتی ہے کہ ہوش میں ہو. جی. تو میں جیسے امام کاظم علیہ السلام کے حوالے سے خاص طور سے بات کر رہا تھا کہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں کہ ہارون حج کے اس میں آیا وہاں مکے کی طرف، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے وہ تھا، اور مامون اس کا بیٹا وہ بھی ساتھ تھا. اس وقت وہ کافی ینگ تھا. تو وہاں پر اس نے جو ہے نا وہ پورا جمع کیا سب لوگوں کو مکے میں، کہ جو لوگ ہیں کہ یعنی اہمیت والے، اور جتنے لوگ آتے جا رہے ہیں ان کو وہ اپنے دیتا جا رہا ہے. 300 درہم، 500 درہم، 700 درہم لوگوں کو وہ داد و دہش اور بخشش اور وہ سب ہو رہا ہے. تو اس کے بعد کو عطا کرنے کا کہ جی امام مصعب بن جعفر آ رہے ہیں. امام علیہ السلام تشریف لائے تو مامون کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ باپ جو ہیں میرے وہ اٹھ کے دوڑے اور دروازے مطلب خیمے کے در تک گئے
اور اس کے بعد وہاں سے استقبال کر کے لائے، اپنی مسند پہ بٹھائے، اور بہت وہ، اور پھر آخر میں اس نے پوچھا کہ آپ کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کچھ چاہیے تو نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، امام علیہ السلام نے فرمایا، میں کثیر العیال، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ امام کے پتہ نہیں 60 یا 61 اولادیں بتائی جاتی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ذاتی طور سے اس میں ڈاؤٹ ہوتا ہے، خیر بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو میں کثیر العیال ہوں، اور یقیناً یعنی ذرائع، جو میرے ذرائع ہیں وہ محدود ہیں۔ تو ہارون نے ان کو 200 درہم دیے، یعنی سب سے کم۔ تو جانے کے بعد مامون جو یہ سب دیکھ رہا تھا، اس نے حیران ہو کے پوچھا کہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جس شخص کا آپ نے سب سے زیادہ احترام کیا، اس کی خدمت میں ہدیہ سب سے کم پیش کیا، سب سے کم اس کو دیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے، اور ہماری حکومت کے حق میں یہی بہتر ہے کہ یہ ضعیف رہیں، ان کے ہاتھوں میں وسائل نہ آئیں، یہ خوشحال نہ ہو، ورنہ ہماری حکومت جو ہے وہ، اور پھر شاید اسی وقت کا وہ اس کا جملہ ہے کہ حکومت بانجھ ہوتی ہے، یعنی حکومت اولاد اور باپ اور یہ سب کچھ نہیں دیکھتی۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے پھر امام علیہ السلام کے حوالے سے، امام علیہ السلام کو جس طریقے سے قید کر کے مدینہ سے بغداد لے جایا گیا، کئی سالوں تک آپ کو رکھا گیا، اور ان تمام چیزوں میں دیکھیں ایک جو بڑی اہم بات ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ یعنی انقلاب ایران کے وقت، کہ آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ شاہ جو ہے نا وہ امام خمینی کو قید نہیں رکھ پایا۔ آپ اس بات کو نوٹ کریں، یعنی قتل کرنا دور کی بات ہے، قتل تو دور کی بات ہے، اتنا اوپن ہاسٹیلٹی کے باوجود کہ انہوں نے تو کھل کے اس کے خلاف بات کی تھی، لیکن وہ قید نہیں رکھ پایا، اور الٹیمیٹلی ملک بدر کرنا پڑا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ جو تھی نا وہ عوام کا پریشر تھا اور لوگوں کی سپورٹ تھی۔ امام علیہ السلام کو بلا کے سالہ سال کے لیے قید کر دیا بغداد میں، کوئی پوچھنے والے ہی نہیں، کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ جناب جب شہید بھی ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جب وہ بغداد کے پل پر جنازہ لا کے رکھا گیا تو سب لوگ آ رہے ہیں پھر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں مستضعف ہونا، کہ میں آپ کو اس کا معنی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مستضعف کو کبھی بھی ضعیف سے ایکویٹ نہیں کیجیے گا، کہ جس طریقے سے کہ ہم پاکستان میں ہیں کہ جناب یہ ہے ہمیں امریکہ نے مستضعف بنا دیا ہے، بھائی اس قسم کے دھوکے بازیوں سے باہر آؤ، پہلے اس بات کو دیکھو کہ تم نے خود اپنے ساتھ کیا کیا ہے، باقی دوسرے لوگ تو بعد میں آئیں گے۔ کیا ہم نے خود اپنے ساتھ وہ بھلائی کر لی جو ہمیں کرنا چاہیے تھی؟ کیا ہم نے اپنی لیاقت کو حاصل کر لیا، کیا اپنی اچھائی کو حاصل کر لیا؟ اس کے بعد آپ دوسرے کی بات کریں گے جی وہ ہمیں ضعیف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ہمیں خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس پر واپس آتے ہیں اس آیت پہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے اغوا کیا، بے ہدف بنا دیا۔ یہ بے ہدف کیوں بن گئے؟ اب میرا سوال آپ سے ہے، یہ بے ہدف کیوں بن گئے؟ ضعیف ہو گئے، ضعیف کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے کو خود ضعیف رکھا ہوا تھا۔ جی سر۔ اور جو قوم ضعیف رہے گی وہ اس قسم کے شیطان کے کارندوں کے ہاتھوں بے ہدف بنے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی بات سمجھ آ رہی ہے بالکل، کہ وہ بے ہدف، وہ اغوا ہوگی، یہ سمجھ لیں یہ نظام خدا ہے۔
اغوا ہوگی وہ. مطلب ضعیف ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو کوئی نہ کوئی تو ہاں لازم بات ہے, صحیح ہے, جو ضعیف ہوگا اس کے پاس طاقت تو نہیں ہے, کوئی نہ کوئی لے جائے گا. جی. پھر اس کے بعد یہاں پر ایک پوز ہے, انفیکٹ هؤلاء الذین اغوینا کے بعد ایک پوز ہے کہ اغویناہم, یعنی ہاں ہم نے ان کو اغوا کیا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم نے اغوا کیا. پھر ایک ذرا سا پوز, پھر ہم نے ان کو اغوا کیا کما غوینا, جیسا کہ ہم خود بے ہدف تھے. ہم خود بھی کیا تھے؟ غاوی تھے, خود بھی بے ہدف تھے, اور یہ جتنے ہمارے ماتحت ہوتے گئے, جتنے ہمارے ہتھے چڑھتے گئے, ان سب کو بھی ہم اسی ٹریک پہ لے کے چلے گئے جس پر ہم خود تھے. تبرأنا الیک, ہم اب ہم ان سے تبرہ کرتے ہیں. کیوں تبرہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر کوئی کسی کی ہدایت کا باعث بنے گا, اس ہدایت میں شعر ہے. اگر کوئی کسی کی گمراہی میں کا سبب بنے گا, اس میں بھی شعر ہے. تو اب جب انہیں یہ اپنی شامت نظر آئی کہ اب ہمارے اوپر وبال صرف اپنے اغوا غاوی ہونے کا نہیں ہے, بلکہ ان تمام لوگوں کے غاوی ہونے کا مصیبت بھی ہمارے گلے ہی پڑ رہی ہے کہ جن کو ہم نے بے ہدف بنایا تھا. تو اب کہہ رہے ہیں اب ہم ان سے تبرہ کرتے ہیں. ما کانوا ایانا یعبدون, اور یہ لوگ ہماری بندگی نہیں کرتے تھے. ان آیتوں کو دیکھیے گا, اس کے آگے پیچھے پورے مکالمات ہیں, تو وہ پھر ہمارا موضوع. لیکن یہ کہ میں نے یہ آپ سورہ لوگوں کون کو سی؟ سورہ قصص اچھا, میں نے کلیئر کر دیا آپ لوگوں کو غی اور غاوی والا کنسپٹ. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بالکل میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں, جی ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی بولیے. وہ یہ کہ امام نے اس سے کیوں یہ سوال کیا کہ میں کثیر العیال ہوں. یہ تو ان کی یہ سوال تو اللہ سے کر سکتے تھے, ان سے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ان سے کرنے سے تو نہیں دیکھیں, یہ ہم جو ہے نا, یہ ہم بہت زیادہ اس جگہ پہ کنفیوز کرتے ہیں چیزوں کو. یعنی کہ اگر میں اس سوال کے اوپر سوال کروں کہ اگر امام ہے یا کوئی ولی ہے, وہ اپنی ہر ضرورت خدا سے براہ راست حاصل کر سکتا ہے, اسے دنیا میں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, یہ مطلب نہیں ہے, لیکن وہ طاغوت سے کیوں سوال کر رہا ہے؟ طاغوت سے تو نہیں کرنا چاہیے. طاغوت کی بات نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو قید خانے میں جو 2 لوگ تھے, ان سے کیوں کہا تھا کہ اپنے مالک اپنے رب سے جا کے تذکرہ کرنا میرا؟ یہی میرے ذہن میں آ رہا تھا, اور یہی انہوں نے غلطی کی تھی. اس کے بعد معافی بھی مانگی. نہیں بالکل غلط بات ہے. کیوں؟ معذرت کے ساتھ بالکل غلط تصور ہے جس کا بھی ہے. اس کا جس کے مطلب بارے یہ میں نہیں کہا گیا ہوتا نا کہ ہے, انہوں نے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ظلم ہو رہا ہے نا, اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور ظلم کا احساس دلانا ضروری ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ پیغام بھجوا کر اس بات کا احساس دلایا تھا کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے, ختم کرو اس کو. لیکن وہ میں کس جرم میں قید کے اندر بند ہوں؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو روک دیا, پہنچ نہیں سکا. وہ خدا کی نہیں پہنچ سکا, اس کی وجہ مصلحت خدا تھی. لیکن حضرت, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت یوسف نے بات غلط کی تھی. اگر حضرت یوسف کی بات غلط ہوتی تو خدا یقیناً, جس طریقے سے کہ خدا نے حالانکہ قول جو غلط نہیں ہے, لیکن قرآن میں بار بار کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیریفائی کیا ہے, اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آزر کے لیے طلب مغفرت ہے, اگرچہ کہ بذات خود غلط بات نہیں ہے, لیکن خدا نے کہا ہے کہ مجھے نہیں پسند, اس چیز کی اتباع نہیں کرو. ابراہیم بہت نرم دل تھے, ابراہیم بردبار تھے, اور انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا اس سے
کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، اور یہ وعدہ اس وقت کیا تھا کہ جب ابراہیم کے لیے یہ بات 100% یقینی نہیں ہوئی تھی کہ یہ جہنمی ہے اور دشمن خدا ہے. کلیئر کیا اس بات کو اللہ تعالیٰ. حضرت یونس علیہ السلام سے جو ترک اولا ہوا تھا، خدا نے اس کو باقاعدہ بتایا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، وہ کام مت کرو کہ جس کی وجہ سے یونس مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، حالانکہ وہ بھی بذات خود کوئی غلط کام نہیں ہے. تو خدا پر لازمی تھا کہ اگر حضرت یوسف کا یہ جملہ غلط تھا تو وہاں پر اس کو کلیریفائی کیا جاتا کہ یوسف نے یہ بات صحیح نہیں کی. ایسا کچھ بھی نہیں، آپ پڑھ لی. صرف یہ ہے کہ ہاں خدا نے اس کو وہ فراموش کر دیا. کیوں فراموش کر دیا؟ اس لیے کہ جو بھی خدا کا پورا سسٹم چل رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، تو خدا یہ کا پلان یہ تھا کہ یوسف قید خانے سے نکل کر سیدھا تخت سلطنت پہ چلے جائیں. ورنہ اگر اس وقت وہ رہا ہو جاتے، اس وقت وہ باہر آ جاتے، تو پھر وہ چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی. کہ ایک وقت آنا تھا، وہ قحط اور وہ زمانہ، بادشاہ کا خواب دیکھنا تھا، پھر پلٹ کے آنا تھا، وہ پوری ایک پلان کے تحت ہو رہا تھا. غلط تھوڑی تھا وہ. تو اسی طریقے سے امام علیہ السلام کا جو قول ہے، اور ایسے باقی ائمہ کے بھی اس میں باتیں ہیں کہ بھائی یہ تم غاصب ہو، تم اس پر زبردستی قبضہ کر کے بیٹھے ہو. ہاں بالکل، میرے پاس ایک چیز مجھے چاہیے، ضرورت. یعنی اس میں کئی باتیں ہیں کہ اس بات کا بھی احساس دلانا کہ تم غاصب ہو، اور اس بات کا بھی احساس دلانا لوگوں کو اور حاضرین کو کہ دیکھو ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. تو یہ تمام کی تمام باتیں آئیں گی احتجاج علیہ ظلم اور ظالم کے زمرے میں، نہ کہ ظالم کی خدمت میں درخواست پیش کرنے کے حوالے. سر یہاں پہ ہم واقعہ کربلا کو بھی بتا سکتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کے لیے پانی طلب کرنے گئے تو وہ اپنی قدرت سے خدا نے جو ان کو طاقت دی ہوئی تھی اس سے پانی لے سکتے تھے. نہیں، وہ والی بات تو ہے نا، دیکھیں وہ والی بات تو اپلیکیبل ہی نہیں ہے نا. اس لیے کہ جب خدا نے اس نظام زندگی میں ہم کو رکھا ہے تو کیا معصوم کیا غیر معصوم، سب پر ایک ہی قانون اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس غلط فہمی سے ہم کو باہر آ جانا چاہیے کہ ہم جب معصوم کا ذکر کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے رولز کچھ اور ہیں، ایگزیکٹلی، اور باقی انسانوں کے لیے رولز کچھ اور ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں. بالکل صحیح، ماشاءاللہ. انہیں بھی اسی فریم ورک میں کام کرنا ہے جس میں اور آپ. تبھی تو وہ حجت ہو سکتا ہے. تبھی تو ہمارے لیے حجت ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. تو یہ جتنی بھی باتیں ہمیں معصومین سے ملتی ہیں اور نظر آتی ہیں نا، اس کا وہ پہلو نہیں ہے. اس کا پہلو یہ ہے کہ ظالم کے ظلم کو اجاگر کرنا، آشکار کرنا، اور اس کی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ایسے ہی امام رضا علیہ السلام کے بھی واقعات ہیں، مامون کے اس میں. ٹھیک. اچھا، اب جلدی جلدی ایک ہم یہ اور دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے میں نے کچھ آیتیں رکھی تھی، میں نے کہا وہ آپ لوگوں سے پوچھیں گے پھر. کہ ایک اور ٹرم ہے قرآن کریم میں جو استعمال ہو رہی ہے، وہ کون سی ہے؟ ضلال بعید. ٹھیک ہے، ضلال بعید. یعنی کہ میں آپ کے سامنے وہ ورڈز اور اصطلاحات سامنے رکھتا جا رہا ہوں کہ جو اسی پورے مغضوب علیہم اور ضالین کی کیٹیگری میں آ رہی ہیں اور اس سے ریلیٹ کرتی ہیں. تو اب ان اللہ لا یغفر ان یشرک، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. اس کام کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے خدا، اس کے لیے کوئی مغفرت نہیں.
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس کی وہ چاہے وہ مغفرت کر سکتا ہے اور کرے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے فقد ضل ضلالا بعیدا. شرک کرنے والے کے لیے لفظ ضال ہے، لیکن کون سا ضل؟ جب آپ کا شدہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس گمراہی میں بھی شدت پیدا ہو گئی. اور پھر اس کے بعد ضلالم بعیدا، ضلالم بعیدا دور کی گمراہی. ٹھیک، تو اب یہ جو دور کی یعنی وہ اچھے طریقے سے گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی میں، یہ ہے مشرک. تو اب یہ در حقیقت کس کیٹیگری میں آئے گا؟ کیا یہ سمپلی ضالین میں آئے گا؟ غضب والا آ گیا نا سر، یہ تو غضب میں آئے گا سر، غیر مغضوب ہے. ہاں، تو یعنی کہ جہاں پر آپ کو ضلال بعید ملے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس کے واپس پلٹنے کا امکان ہے؟ نہیں، اس کا ختم ہو گیا. تقریباً نہیں، تقریباً نہیں، یعنی نہیں، ہم پلٹنے بالکل کا تو نہیں امکان کہتے، تقریباً نہیں. ٹھیک، تو یہ بھی ایک اصطلاح قرآن کریم نے استعمال کی ہے، ضلال بعید والی. یہ مشرک کے لیے ہے. 116 یہ سورہ نساء کی آیتیں، اور اسی کے اندر 136 کہ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. تو جو کافر و مشرک ہیں وہ کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں؟ ضلال بعید. بعید. یہ دور دراز یعنی ایسی گمراہی کہ جس میں یہ صراط حق سے یا سبیل حق سے بہت زیادہ دور نکل چکے ہیں. تو یہ زلال میں آئے گا یا مغزوم میں آئے گا؟ مغزوم ہے نا. یعنی اب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں نا، یعنی اب ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مغضوب کے بہت قریب آ چکے ہیں، اور یہ غاوی والی فہرست میں تو یقیناً جا چکے ہیں. غابی والی فہرست میں نہیں سن سکا. غابی والی فہرست میں غاوی یعنی کہ جو بے ہدف لوگ ہیں. پہلے انسان ضلالت کا شکار، پہلے معصیت، پھر ضلالت، پھر غی و غاوی، اور پھر مغضوب علیہ. تو یہ ضلال بعید. ایک سوال ہے، جو جس نے شرک کیا وہ تو اپنے ہدف سے لٹ ہی گیا نا. سورہ حج کی ایک آیت دیکھیے گا جس میں خدا نے مشرک کے لیے ایک مثال بھی دی ہے. وہاں پر اس میں مکان سحیق کا ورڈ ہے، مکان سحیق. اگر آپ چاہیں تو اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں. سورہ حج میں ہے، آئی تھنک اراؤنڈ 60 کہ یہ آیت آپ کو ملے گی. سورہ حج آیت نمبر 31. نکالیں گے آپ میں سے کوئی؟ سورہ حج آیت نمبر 31. جی سر. مکان صحیح. ہاں، مکان صحیح، مکان صحیح، دور کی جگہ، دور کی جگہ. اچھا، اس میں دیکھیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اسکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی یہ آیت نظر آ رہی؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ. نہیں آ رہی، نہیں. یہ وہ پرانے والی پچھلی والی. یہ آیت نمبر 31.
حج کے ہی حوالے سے ہیں. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا, جو اللہ سے شرک کرتا ہے, فَكَأَنَّمَا, بس گویا کہ بے شک وہ, خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, آسمان سے نیچے گرا, لائک اے فری فال, جیسے ایک چیز آسمان سے گرتی ہے تو وہ بالکل فریلی نیچے کی طرف آ رہی. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ, لیکن وہ نیچے زمین پہ نہیں گری, بلکہ بیچ میں سے, جیسے ایک چڑیا ہوتی ہے نا بعض اوقات جو ہوا میں ہوتی ہے, اور ایک ایگل, عقاب یا باز اس کو ہوا سے ہی اچک کے پلک کر کے لے جاتا ہے, یہ وہ مطلب ہے. یا تو کوئی پرندہ آیا اور اس کو یوں اٹھا کے لے گیا. او تہوی بہ الریح فی مکان صحیح, یا ہوا نے اس کو اڑا کر کسی دور کے مکان میں پھینک دیا. بات واضح ہو رہی کہ جو یہ آیت ہم نے آپ کے سامنے رکھی, یہ بھی وہی آیت ہے نا؟ مکان جی صحیح. زلالم بعید, اور یہی چیز ہوئی نا, ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا. دونوں چیزیں ایک ہی ہیں نا. ہاں یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سورہ نساء کی آیت ہے ہاں, اور سورہ حج کی آیت نمبر 31, دونوں ہیں. دونوں کو آپ کمبائن کر کے مشرک کا حال سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ایک چیز اور ایڈ ہو رہی ہے, اور وہ یہ ایڈ ہو رہی ہے کہ مشرک لائک اے فری فال ہے. فری فال کا مطلب کوئی پناہ گاہ نہیں ہے, کھلی فضا میں ایک چیز اوپر سے نیچے گر رہی. اب اس کے ساتھ دو میں سے ایک کام ہوگا, یا تو کوئی باز یا عقاب اس کو اپنے پنجوں میں دبا کے لے جائے گا, چیر پھاڑ دے گا. تو یہ کون سی چیز ہے جو ابھی ہم نے پڑھی تھی بلا میں باور کے بارے میں, کہ وہ اس میں سے نکل گیا اور پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ غاوی ہو گیا. ٹھیک, یا یہ ہوگا, یا پھر یہ جو ہوائیں, اب ہواؤں سے کیا مراد ہے, کیا زمانہ, زندگی, لیکن یہ جو زندگی کے اوقات ہیں یہ اس کو کسی ہدف پہ نہیں پہنچنے دیں گے, بلکہ جیسے جیسے اس کی زندگی گزرتی جائے گی تو اس کی ہوائیں اس کو ہدف سے دور کرتی چلی جائیں گی, اور آخر میں کسی دور دراز کی زمین پر اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے. ان دو میں سے کوئی ایک حال ہونا ہے اس میں. تو یہ جو ضلال بعید اور یہ الفاظ ہیں, یہ پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ بھی, یعنی کہ یہ اس نارمل کہہ لیں آپ کے جو ایک عام لیول ہے ضالین کا, اس سے پھر یہ ایک بہت شدید ہے مقام ضلال بعید کا. یہ لفظ بھی قرآن نے استعمال کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مصیبت زدہ ہیں, اور اس میں خاص طور سے سورہ نساء کی ہی دونوں آیتیں ہیں کہ یہی ٹرم استعمال ہوئی ہے مشرکین کے لیے, اور وہی ٹرم استعمال ہوئی ہے کافرین کے لیے. ٹھیک, تو اب تھوڑا سا اب آپ لوگ مجھے بتائیں ان آیتوں کو دیکھ کر کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, تھوڑا تبصرہ کریں. اور وہی جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ اپنے ہینڈز ریز کر دیں تو زیادہ اچھا ہے, کہ تاکہ گفتگو آپس میں ٹکرائی نہیں ہے. یہ آیتیں دونوں آپ کو صاف نظر آ رہی ہیں یا بیچ میں وہ آ گئی, نہیں آ رہی زوم آ ہے, گیا؟ جی نہیں آ رہی نہیں ہے, آ آ رہی رہی ہیں. آ رہی ہیں. آ رہی, ٹھیک. تو سر میں سوال کرنا چاہ رہی تھی یہاں پر, ایک اچھا تھوڑا سا چلیے. کلیئر کرنی تھی ایک چیز, کہ اب جس طرح یہ مشرک کا گمراہی میں گرنا از لائک اے فری فال, آپ نے جیسے جی مطلب جی کنکلوڈ جو میں نے کیا کہ ایک جی. دفعہ وہ اس میں گرا تو اس کے لیے پھر نجات کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. ہوں اور یہی سچویشن کافر کے لیے بھی تھوڑا سا مطلب ملتی جلتی. اب جی سر یہ جو مشرک کی ڈیفینیشن, اس پہ اگر ہم تھوڑا سا بات کرنا چاہیں, کہ مشرک تو ایک بہت براڈ لفظ بن جاتا ہے. ایک تو پیورلی جو مطلب شریک ذات میں ٹھہرا رہا ہے, اور پھر مطلب صفات میں شریک ٹھہرانا, یا جو کچھ ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ ہے, کیا ہم اس کو شرک کی کیٹیگری میں, یا مشرک مشرک بہت سخت لفظ ہو جائے گا کہنا سر یہاں پر, تو مطلب اس کو تھوڑا سا, یہ بہت مشکل سی بات ہے, تھوڑا اس کو ایلیبریٹ کر دیجیے پلیز. جی جی تو لیکن خطرہ تو ہے, خطرہ تو سر ہے. اور جو جی
سر مطلب اس سے بچت کا راستہ تو ظاہر ہے آپ نے بتایا کہ فوراً پلٹ جانا. اب وہ پلٹنے کے لیے بھی تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے پہلے. بعض اوقات ناسمجھی میں بھی آدمی اس گمراہی میں گرتا جا رہا ہوتا ہے کہ پلٹنے کا چانس, اور پھر وہ الٹیمیٹلی ناسمجھی اتنا کی وجہ سے نا انسان تباہ نہیں ہوتا. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, اگر انسان واقعی ناسمجھ ہے نا یعنی تو کبھی الٹیمیٹلی بھی تباہ گنجائش ہے نہیں ہوتا. پلٹنے کی, جی, وہ تباہ نہیں ہوتا کبھی بھی. یہ مطلب بات یاد پلٹ جائے گا رکھیے گا. الٹیمیٹلی. اس کو ہدایت کہیں نہ کہیں سے ملے گی, بات سمجھ میں آئے گی. ڈسٹرکشن ہمیشہ با اختیار اور ارادے سے غلط کام کرنے پہ آتی ہے. خدا کبھی بھی لا علمی میں, ناسمجھی میں, جہل میں کبھی بھی اس کی وجہ سے ڈسٹروائے نہیں کرتا کسی کو. مطلب انڈیکیشن ملے گی لازمی کہیں نہ کہیں. ہاں بالکل, اس کو بات سمجھ میں آئے گی, ہدایت ملے واپسی گی کے اور لیے. سب کچھ پتہ چلے گا. اور جو شرک خفی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے اس کی بھی مغفرت ہوتی رہتی ہے. لیکن ایک تو شرک وہی ہے جو ایمان میں ہے, ظاہر ہے کہ وہ ایک پرابلم ہے بہت بڑی. اور عمل کے اندر جو شرک ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں مختلف با استقلال قوتوں کا قائل ہو, اس طریقے سے زندگی گزارے, وہاں پہ پرابلم ہے. چلیں ان آیتوں کو دیکھیں ذرا, تھوڑا سا بتائیں. سر ایک اور یہ کون سی آیت ہیں؟ یہ جو بلو میں ہے اور نیچے اورنج میں ہے, کہ اوپر والی جو آیتیں ہیں یہ سورہ ابراہیم ہے 2-3 بالکل بگننگ, اور نیچے والی جو آیتیں ہیں یہ سورہ سبا ہے, اس کا اینڈ. تو کون کون سی ٹرمز ہیں جو آپ لوگ پک کر پا رہے ہیں؟ اس قسم کے لوگوں کے بارے میں آپ کیا نظریہ حاصل کر پا رہے ہیں کہ اگر گمراہ یا عذاب والے؟ تھوڑا سا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ذرا آپ لوگ اس کی تفسیر کریں, جو باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں ان کی پہلی آیت جو ہے وہ اس میں جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ الذین یستبغون حیات الدنیا, یہ وہی جو حیات دنیا کی جو ہے وہ چاہت جو ہے آخرت پر, اس کے اوپر اس کی وجہ سے جو کفر ہے وہ مین وجہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اسی وجہ سے وہ جو اللہ کے راستے پر روکتے ہیں, یصدون عن سبیل اللہ, اور اس کے لیے پھر جو ہے وہ ان کے لیے ضلال البعید ہے. اور دوسری ہے عذاب الشدید. عذاب الشدید جو ہے وہ کافرین کے لیے, لیکن اس کو جب بعد میں ایکسپلین کیا ہے الذین کر کے, کافرین کو آگے ایکسپلین کیا ہے الذین کیا کہ نا, تو اس کے اندر اس کی وجہ بتا دی کہ حیات دنیا کی محبت ہے اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے وہ لوگ جنہیں انہوں نے یبغون ایواجا, مطلب انہوں نے مطلب سبیل خدا میں کجی ڈھونڈتے ہیں, تلاش کی, اور کجی کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے ضلال البعید میں چلے گئے. مطلب بہت دور کی ضلالت میں چلے گئے, گمراہی میں چلے گئے. اس میں جو آپ ہمارے ٹاپک سے متعلق 2-3 ہیں, عذاب الشدید اور ضلال البعید. یعنی اس میں دیکھیں ان آیتوں سے ہم ایک اسٹیپ اور آگے جا رہے ہیں کہ ضلال بعید از ایکول ٹو عذاب شدید. عذاب شدید, بالکل ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اور جو لوگ حیات دنیا کی محبت رکھتے ہیں پر اور اس کے ساتھ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں اور اللہ کے رستے کو ٹویسٹ بھی کرتے ہیں,
ہاں ٹویسٹ بھی یعنی کرتے ہیں لوگوں جب کو ہونا نہ خدا کے رستے پر آنے دیتے ہیں اور جو آنا چاہتا ہے نا اس کے لیے ٹویسٹ کر دیتے ہیں, بات کو کچھ کی کچھ گھما دیتے ہیں. ٹھیک, یہی لوگ حقیقتاً کافر ہیں. جی یہ والی بات سمجھ میں آتی ہے نہیں بالکل آتی؟ سمجھ ہے, کافرین کی یہ ڈیفینیشن یہی کی ہے. ٹھیک ہے نا, الذین جو ہے وہ کافرین کو ایکسپلین کر رہا ہے. ایکسپلین کر رہا ہے بالکل الذین تو اس کافرین کا مطلب یہ ہے کہ کافر کی تعریف خالی وہ نہیں ہے جو ہم بیان کرتے ہیں. جس طریقے سے قرآن نے متقین کی تعریف بیان کی ہے ایسے ہی کافرین کی تعریف بھی بیان کی. ٹھیک, اور اس میں یہ بھی پوائنٹ آ رہا ہے تو اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ضلال بعید تقریباً وہی ایکولنٹ ٹو مغضوب علیہم. جی بالکل بھائی ہے مغضوب علیہ. صحیح ہے نا, کیونکہ ضلال بعید عذاب شدید کا سبب بن رہا ہے. اچھا ایک سوال اس کے اندر یہ ہے جی کہ جو یہ کافرین کی جو کیٹیگریز بنائی گئی اس میں 3 چیزیں ہو گئی نا. ایک تو حیات دنیا کی چاہت آخرت کے مقابلے میں, دوسرا اللہ کے راستے کو روکنا, اور تیسرا یہ کہ اس میں بگاڑ پیدا کرنا اللہ کے راستے میں. تو یہ 3 وہ ہو گئی ہیں, 3 علامتیں ہو گئی ہیں. جی. تو کیا کافر ہونے کے لیے ایک علامت چاہیے, تینوں ہونی چاہیے؟ اگر ایک دیکھیں اب شخص ہے اس جو میں صرف حیات دنیا کو کافر پسند کرتا ہونے ہے, کا مطلب تو کافر ہونے کے لیے تو سمپلی اتنا ہے کہ وہ حق کا انکار کرے. حق کا انکار کرتے, ٹھیک, وہ انسان کافر کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. لیکن یہ ان کافرین کی ڈیفینیشن ہے کہ جن کے لیے ویل ہے اور عذاب شدید ہے. ٹھیک ٹھیک, جو مغضوبین ہیں. تو اب مغضوبین اور ان میں کوئی فرق لگ رہا ہے؟ مطلب یہی نہیں, مغضوب علیہم ہی ہے نا, یہ مغضوب علیہم کہ جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ویل اور عذاب شدید ہے, تو اب غضب اور کیا ہوگا؟ صحیح ہے ماشاءاللہ. جی اس میں اور کوئی ایڈ کرنا چاہیں؟ اس میں ایک اور چیز بھی نظر آ رہی ہے جو لکھا ہوا ہے وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور وہ روکتے ہیں سیدھے راستے سے یا اللہ کے راستے سے سبیل روکتے ہیں. الہی سے. جی جی ہاں, یہ بھی ان کے اندر ایک کوالٹی ہے جس کی وجہ سے یہ کافرین میں آتے ہیں. جی, حیات دنیا سے محبت رکھتے ہیں آخرت کے مقابلے میں, اور لوگوں کو روکتے ہیں سیدھے راستے یا سبیل خدا اللہ سے, کے راستے سے, ہاں, اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں. کجی تلاش کرتے ہیں. جی ہاں, 3 ہی ہو گئی. صحیح ہے, صحیح ہے. تو سر کیا یہ اسی طرف ڈائریکٹ کر رہے ہیں کہ جو خود بھی بے ہدف ہیں اور دوسروں کو بے ہدف بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بھی یعنی دنیا کو وہی محبوب ساری کہتے چیزیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو اس وہی قسم کی کنیکٹ ہو رہا حرکتیں. ہے. جی جی صحیح. اچھا کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ان کا ہدف یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مال دنیا کو جمع کرنا بھی ان کا ہدف ہوتا ہے. اکثر لوگوں کا ہدف یہی ہوتا ہے کہ کتنی ہم نے مال دنیا جمع کی ہیں. نہیں دیکھیں, اس کی نفی یہاں آ گئی. ہدف تو ہر ایک کا ہوتا ہے. بے ہاں. ہدف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی ہدف نہیں ہے. بے ہدف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدف گم ہو چکا ہے کہ جو انسان کو نجات کی منزل تک پہنچا دے, صحیح صحیح صحیح, سیف زون میں لے جائے, وہ ہدف گم ہو گیا ہے. جی جی صحیح. ورنہ ہدف تو فرعون کا بھی تھا, نمرود کا بھی تھا, یزید سب کا ہی ہدف تھا. اچھا دوسری آیت کے حوالے سے کوئی؟ دوسری آیت جو ہے اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک مقام قریب ہے اور ایک ہے مقام بعید. یہ آیتیں بڑی پیراڈاکسیکل ہیں. اور پھر اس میں ایک اور بھی ہے, آخری آیت میں شک مریب بھی ہے, شک مریب, یہ بھی ایک ڈیفینیشن. تو یہ کس قسم کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بھی سر مغضوب علیہم میں ہوں گے نا سر یہ تو ضعیف جو آیت سے لگ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ضعیف ہیں خود سے.
جو آیت نمبر نہیں سر 51 ہے، یہ جن کا بچ نہ اپنا سکیں گے حوصلہ نا. نہیں ہے، ہاں اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں بچ سک رہے. ہاں تو وہ جو آپ نے ضعیف اور مستضعف کا ڈفرینس جی بتایا تھا، اس حوالے سے یہ ضعیف میں فال کر رہے ہیں. تو یہ تو اس میں مغزوم میں لگ رہے ہیں نا سر. ہم؟ مجھے بچ نہیں سکیں گے نا وہ. ان کی کیا کیا علامتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں؟ سر ایک تو علامت کمزوری ہے، ایک تو یہ گھبرا رہے کمزوری ہیں، ہے، گھبرا رہے ہیں بالکل. ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں کیونکہ ان کے اندر شرک ہے. اگر خدا ہوتا دیکھیں تو اس کا گھبراتے نہیں. ترجمہ میں کرتا ہوں تھوڑا سا نا، کہ تاکہ آپ کو اور کلیئر. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، کہ کاش کہ تم دیکھو کہ جب وہ فضع میں، یعنی فا زے اور عین، انہیں جب انسان پر ہیجان اور اضطراب اور اس قسم کی چیز طاری ہو جائے، کہ جب وہ اس فضع کے عالم میں آ جائیں گے، لیکن وہ پھر ان کے لیے وہاں سے نکلنے کا کوئی نہیں، فوت یعنی اس سے انتقال نہیں ہو سکتا. وہ جب حالت آ جائے گی تو وہاں سے انتقال پاسبل نہیں ہے. جتنا بھی تم مضطرب اور بے چین اور حالت فضا میں آ جاؤ، وہ اخذو، اور ان کو پکڑ لیا جائے گا، اخذ کر لیا جائے گا، من مکان قریب، قریب کے مکان سے. یعنی قریب کے مکان سے مراد یہ کہ یہ دنیا یا جو بھی کہ جو سامنے کی چیز ہے، وہاں سے ان کو پک کر لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، گریب کر لیا جائے گا. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور وہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اب یہ تناوش کا ورڈ بڑا اسپیسیفک ہے، ٹپیکل ہے، کہ اب ان کے لیے کہاں ہے. جیسے تناول کا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں، اگر ہم کہیں کھانا تناول کریں تو کیا مطلب ہوگا؟ کھانا کھائیں. کھانا کھائیں، کھانا کھائیں. کھانا کیسے کھائیں؟ کھانا کھانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کھانا کھانے ہاتھ کو استعمال کرنا پڑے گا. ہاتھ دھونے پہلے پڑیں گے. آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے کھانے کی طرف، جی اور کھانا ہاتھ میں آئے گا تو کھائیں گے نا. جی جی خود بخود کیسے کھانا کھا لیں گے؟ صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے سمجھنے کے لیے وہ ان لہم التناوش، یعنی اب ان کے ہاتھ میں کیا آنے والا ہے. اب ان کے ہاتھ میں کچھ آنے کی پاسبلٹی نہیں ہے. کون سی، کس وجہ سے پاسبلٹی نہیں ہے؟ مکان بعید کی، ان کو دور ہو. پکڑا گیا ہے مکان قریب سے، اور یہ مکان بعید میں موجود ہیں. اتنی دور سے ہاتھ کہاں تک پہنچے گا، کیسے پہنچے گا؟ دسترخوان تک. آ رہی بات سمجھ میں؟ صحیح. مکان قریب میں ہوتے ہوئے مکان بعید، یہ دونوں ایک ساتھ کیسے پاسبل ہے؟ صحیح. بتائیں، اب یہ آپ لوگ بتائیں نا. یعنی یہ سر گمراہی ممکن میں نہیں ہے. اتنے دور ہو گئے ہیں، گمراہی میں یعنی دنیا کیوں پسند کرتے ہوئے اتنے دور ہو گئے ہیں گمراہی میں، کہ وہ گمراہی میں دور ہو گئے ہیں اس وجہ، جبکہ ہے اسی دنیا میں، لیکن گمراہی میں اتنے دور ہو گئے ہیں کہ دنیا کی جو مانوی لذتیں ہیں وہ نہیں حاصل کر سکتے. یعنی اب گمراہی جو میں قریب ہو ایمان گئے نا. ہے، جی بولیں آپ لوگ بولیں نا، بہتر وہی. مطلب گمراہی میں اتنے قریب ہو گئے نا، ان کے اندر جو جکڑ لیا گمراہی میں، تو اب وہاں سے واپسی ممکن نہیں. یعنی وہ خود ظاہراً مکان قریب میں ہیں، لیکن حقیقتاً مکان بعید میں جا چکے ہیں اپنی گمراہی کی وجہ سے. اور یہ بعید کس سینس میں ہے؟ ود ریسپیکٹ ٹو ایمان، کہ اب ان میں اور ایمان میں، یا ان میں اور سبل السلام میں اب اتنا فاصلہ ہو چکا ہے کہ اب یہ اپنے انجام کی خرابی کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں آمنا بہی، لیکن اب کہاں ہاتھ پہنچے گا وہاں تک؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سر، میرا تھوڑا سا یعنی کہ تو مکان قریب سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ یعنی کہ جو مکان قریب سے مراد ہے جس دنیا میں رہ رہے ہیں.
بظاہر وہ دنیا کی مسلمان ہے، یہ بظاہر جس مسلمان جو مکان ہے جس میں رہ رہے ہیں سب قریب ہے نا، سامنے کی جگہ ہے نا، جہاں سے پکڑے جائیں گے، جہاں سے اٹھائے جائیں گے، تو کہاں سے اٹھائے جائیں گے؟ دنیا ہے یا قبر ہے؟ دنیا یہ سامنے سر کی اس کو جگہ ہے نا ساری. اس کو سر یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو دنیا کی محبت ہے، اٹریکشن ہے، وہ اس سے اتنا زیادہ قریب ہو گئے کہ وہ ایکچوئل ہدف سے یا جو اصل چیز ہے اس سے وہی ہے یا کہ یعنی جی جی بولیے بولیے. مطلب اس ساری اٹریکشن کی وجہ سے وہ اتنی دور گمراہی میں چلے گئے، تو وہ گمراہی کو ہم مکان بعید سے اس طرح سے وہ کر دیکھیں لیں کہ ایک بات یہاں پر تھوڑا سا غور کریں کہ خدا ان کی گمراہی کو مکان بعید تعبیر کر رہا ہے، خود ان کی اپنی ذات کو مکان بعید میں ہونے سے تعبیر کر رہا ہے. میرا خیال ان کی ذات میں ہے. یہاں پہ ذات اس بات کو دھیان رکھنا ہے کہ وہ خود مکان بعید میں جا چکے ہیں، اگرچہ کہ ظاہراً ان کے بدن مکان قریب میں نظر آ رہے ہیں. ٹھیک، یعنی سر روحانی طور پر اس میں تو یہی والی بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو آپ نے کہا تھا کہ وہ جو ایسی صفات پیدا ہو گئی ان کے اندر، کیا وہ جہنم والی صفات ہیں، تو جہنم ان کے ساتھ ہی چل رہی ہے. تو وہ بظاہر تو مکان قریب میں ہی ہیں، لیکن حقیقتاً وہ جہنم کی طرف چلے گئے. جی، یعنی اس میں جو آپ کو بات سمجھنا ہے نا، دیکھیں میں اس کے بھی ایک ڈائیگرام بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ دیکھیں یہ جیسے دنیا ہے، وہ ایمان میں ہوتے ہوئے یہ دنیا ہے، صحیح. اس دنیا کے اندر انسان ایگزسٹ کرتے ہیں ہمارے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے یہاں پر اگر میں میم سے کہوں مومن اور کاف سے کہوں کافر، یہ دونوں آپ سے مکانیت کے اعتبار سے دور ہیں یا دونوں ہی قریب ہیں؟ قریب ہیں، دونوں قریب ہیں، دونوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے. لیکن کافر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اگر وہی رشد والی بات لیں کہ کافر اپنے کفر کی وجہ سے اس کی ذات، ٹھیک ہے، کوئی اور چیز نہیں، وہ خود اس کا پورا وجود، وہ اس سرکل میں کہ جو اس کے اوپر ہے، دنیا کے اوپر، کہ جو آخرت کا سرکل ہے، اس سرکل میں وہ مارجنلائز ہوتا جا رہا ہے، کسی دور دراز کے کونے پہ چلتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ جو کافر ہے وہ بیک وقت دو جگہوں پر ایگزسٹ کر رہا ہے. دنیا کے لحاظ سے کہاں ہے؟ دنیا کے لحاظ سے قریب ہے، اور آخرت کے لحاظ سے اس کا وجود کہاں ہے؟ بعید ہے. کس سے بعید ہے؟ کہ مثال کے طور پر کہ اگر جو بھی ایمان والے مقامات ہیں، کہ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ایک وہ مقام ہے کہ جہاں پر ایمان اور تقوی اور اس کے ثمرات موجود ہیں، تو وہ اس کے مقابلے میں وہ دور سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں پر آ گیا ہے. تو ہر انسان جو ہے وہ بیک وقت دو مکانوں میں یا دو مکانیتوں میں ایگزسٹ کرتا ہے. ایک اس کی سکونت دنیا ہے، مکانیت دنیا ہے، ایک آخرت ہے، ٹھیک. تو جو مومن ہے وہ حقیقتاً آخرت کے حوالے سے قرب رکھتا ہے. یعنی کس کا قرب ہے؟ ایمان کا قرب ہے، خدا کا قرب ہے، سچائی کا قرب ہے، اچھائی کا قرب ہے. اور
جو ہے جیسے کہ جو بھی نجات والا زون ہے اس سے دور تک ہوتا جا رہا ہے. تو اب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پکڑا تو یہاں سے ہے، لیکن اس کا وجود حقیقتاً کہاں پر ہے؟ اس کا وجود حقیقتاً یہاں پر ہے. اب جب یہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے اپنی مصیبت کو اور کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لاؤں، تو ایمان لانے کے لیے اس کو اپنا ہاتھ اسٹریچ کر کے کہاں لے جانا پڑے گا؟ یہاں سے یہاں لے جانا پڑے گا. اتنی دور سے کھانا کیسے اٹھاؤ گے؟ اب کچھ بات سمجھ میں آئی؟ جی سر. جی 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 یعنی کہ اب اس کو وہ قاضی ہو گیا. اب اس سے خدا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آمنا بہی، تو اس کو کہا جا رہا ہے وہ ان لہم التناوش. اب ایمان کو تناول کرنے کے لیے تمہارا ہاتھ کیسے پہنچے گا وہاں تک؟ من مکان بعید، جبکہ تم مکان بعید میں پڑے ہوئے. بات واضح ہو رہی؟ تو یعنی کہ اس آیت کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا تھا کہ آپ اس بات کو ریئلائز کریں کہ خدا نے گمراہی کی، ضلالت، غاوی، بے ہدف ہونے کی، مغضوب ہونے کی کیا کیا مثالیں اور کس کس طریقے سے اس کو سمجھایا. اور اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ یہ چھوٹا ٹاپک نہیں ہے. گمراہ ہونا اور گمراہی کے سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں یہ چھوٹا ٹاپک نہیں ہے قرآن کی نظر میں، بہت تفصیلی موضوع ہے. سر ایک سوال. جی 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 بولیے. ٹائم بھی نہیں. جب یہ فرعون غرق ہو رہا تھا اور اس نے حضرت موسیٰ کو مدد کے لیے بلایا تھا اور کہا تھا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، تو اللہ نے کہا تھا موسیٰ اگر مجھ سے وہ مدد مانگتا تو میں اس کی مدد کرتا. تو یہ تو پھر یعنی کہ وہ تو اتنا فرعون تھا، غضب کا مستحق تھا، پھر بھی خدا کہہ رہا ہے اس کو کہ اگر یہ مجھے بلاتا اب تو یہ میں. مجھے نہیں پتا، قرآن میں یہ سب نہیں ہے. نہیں. اچھا ٹھیک. قرآن میں جو ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ کوئی واقعات، روایات ہوں گی جو لوگ بیان کرتے ہیں. صحیح. قرآن میں نہیں ہے. صحیح. آپ کو یہ اچھا قرآن کے حوالہ آپ کو ہے ذہن میں؟ یہ میرا خیال ہے آیت 80s وغیرہ کے اس میں ہے. یہ آیت نمبر 90 ہے سورہ یونس، 90 اور 91 کہ حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب فرعون نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، اور یہاں تک کہ جب غرق کو پا لیا اس نے، یعنی غرق اس کے سامنے آ گیا. قال آمنت، اس نے کہا کہ میں ایمان لے آیا. انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لے آیا. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. آیت پر اگلی کہتی ہے الآن، اب، ناؤ، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ، جبکہ اس سے پہلے تم بالکل راہ سے بھٹکے ہوئے تھے، کہیں اور جا رہے تھے. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور خالی تم نے معصیت نہیں کی، راہ سے ڈیویٹ نہیں ہوئے بلکہ فساد پھیلایا ارض میں. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو اس یوم میں ہم نجات دیں گے تیرے بدن کو، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والے انسانوں کے لیے ایک آیت کے طور پر باقی رہے. یہ صحیح. تو میں بہت ادب اور معذرت کے ساتھ کہ لوگ یہ سب باتیں بہت پڑھتے ہیں لیکن مجھے بہت تأمل ہوتا ہے اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا کہ فرعون سے کیا مسئلہ ہوا تھا. جی جی سر.
تو آپ حضرات نا یہ جو آیتیں ہم نے یہ رکھی ہیں اس کو ذرا تھوڑا سا اور غور فرمائیے گا، اور اگر اس پر بھی کچھ لکھ سکیں پوائنٹس کی فارم میں لکھ لیں کہ یہ سورہ ابراہیم اور سورہ سبا کی آیتوں میں سے آپ نے ضالین یعنی ضلالت اور گمراہی اور اس کے حوالے سے کیا نکات اخذ کیے، اور پھر اگر مجھے بھیج دیں انشاءاللہ تو صحیح. کون سی آیت سر؟ یہ والی لاسٹ والی؟ یہ دونوں جو ہے نا سورہ سبا کی، سورہ سبا کی آخری آیتیں اور سورہ ابراہیم کی بالکل شروع کی آیتیں 2 اور 3 ٹھیک ہے جو ابھی ہم نے شو کی. ٹھیک ہے پھر سر اجازت. اس کے مین پوائنٹس بتانے، مین پوائنٹس ہاں بتانے. مین پوائنٹس جی ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے چلیں پھر اجازت. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ. ہاں ورنہ تو چل جاوے ہمیشہ.